جی جناب آ گئے واپس آپ جی اللہ یاد ہے۔ تو بھائی آپ صاحب؟ نے کہا کہ اس آیت سے مراد 12 آئمہ ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ آپ کے پاس ہیں تو اس اور اس کے بعد آیت آپ سے میں خدا حافظی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت کے ساتھ ساتھ حکومت کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تو میں نے آپ سے پوچھا کہ امام حسین کو کس ہجری میں زمین کے کس خطے میں حکومت ملی ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ اور اصول کافی میں ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 175، کتاب الحجت، باب ما جاء فی الاسنا عشر والنص علیہم۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے سامنے ایک لوح تھی جس میں ان کے اوصیاء کے نام تھے جو ان کی اولاد سے تھے۔ اوصیاء کے نام تھے جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے کی اولاد سے تھے، اور ان کو میں نے شمار کیا تو وہ 12 تھے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے جو اوصیاء تھے، آئمہ تھے، وہ 12 تھے، یعنی مولا کائنات اس میں نہیں شامل ہے، کیونکہ مولا کائنات سیدہ فاطمہ کی اولاد سے نہیں ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 12 آئمہ میں نے گنے تو وہ 12 تھے، اور سارے کے سارے سیدہ فاطمہ کی اولاد سے تھے، لہذا معلوم ہوا کہ روافظ کے مذہب میں مولا علی امام ہی نہیں ہے۔ اعمالی شیخ صدوق میں ہے، رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ اللہم ارحم خلفائی ثلاثن۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ قیل یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلفاؤک، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ قال الذین یبلغون حدیثی ویعلمونہا امتی، میرے خلفاء وہ ہیں جو میری حدیث کی تبلیغ کریں گے اور میری امت کو سکھائیں گے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کے خلفاء وہ ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مصداق ہوں، لیکن مولا علی شیر خدا اور آپ کے مذہب کے مطابق آپ کے 12 آئمہ کی زندگی جو ہے وہ تکیہ میں گزر گئی، تو وہ سنت کی تبلیغ کس طرح کر سکیں گے؟ ان کو موقع ہی نہیں ملا آپ کے مذہب کے مطابق۔ اور اس روضہ کافی میں ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے ایسے خلفاء آئے جنہوں نے سنت کی کھلی اور عمدن مخالفت، اگر میں ان امور کو شریعت کے مطابق کر دوں تو میرا لشکر مجھ سے جدا ہو جائے۔ وتفرق عنی جندی، لشکر کے جدا ہونے کے خوف سے جو مولا علی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کر سکے، تو وہ مولا کائنات کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے کے مطابق خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ تو ان سے ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ لیورثنہم الارض ارض الکفار من العرب والعجم ویجعلہم سکانہا وملوکہا، اللہ تبارک تعالیٰ عرب و عجم کے کفار کی زمین کو مسلمانوں کو وارث بنا دے گا۔ تو جب مولا کائنات اپنے شہر میں شریعت نافذ نہیں کر سکے بقول اہل تشیع کے، تو وہ عرب و عجم کے کفار کی زمین کے وارث کس طرح ہوں گے؟ اور بقول قاضی نور اللہ شوستری، مولا علی شیر خدا کو چوتھے نمبر پر جو خلافت ملی تھی وہ بھی برائے نام کی ملی تھی، یعنی مولا علی کو اس میں بھی اختیار نہیں تھا، چوتھے نمبر پر جو خلافت ملی تھی۔ تو ایسا خلیفہ کیا اسلام کو نافذ کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا جو وعدہ ہے خلافت دینے کا، وہ اس طرح کی خلافت دینے کا وعدہ ہے کہ اپنی دور خلافت میں بھی اس کو برائے نام خلافت ملے اور کوئی طاقت نہ ہو اس کے پاس، اور وہ مجبور ہو اور شریعت کے مطابق فیصلے نہ کر سکتا ہو، اس خوف سے کہ فرمائے کہ لتفرق عنی جندی، میرا لشکر مجھ سے جدا ہو جائے گا۔
لہٰذا اہل تشیع حضرات کے مطابق یہ وعدہ مولا علی سے نہیں ہے، یہ وعدہ خلفائے ثلاثہ سے ہے۔ اہل تشیع حضرات کی معتبر ترین کتب سے ہم نے ثابت کر دیا، اوکے جس کا تھینک یو سر. جواب نہ آپ کے اگلوں میں تھا نہ پچھلوں میں ہے، بہت نہ آپ کے مہربانی پاس ہے۔ علامہ صاحب. آپ کا اس میں ایک گرامی میں منٹ، بھول ایک گیا، منٹ، اس میں گرامی نہ کیا تھا آپ کا؟ ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ۔ اللہ یہ جانتا ہے امام بہت سارے باقر سے علماء ادھر روایت بیٹھے سن ہیں. لیں، امام باقر سے روایت ہے، وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لِوَلَاةِ اللَّهِ الْأَمْرُ من بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ یہ شرح اصول کافی معظم درانی کی ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 14 میں ہے۔ امام باقر سے روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ابو خاص بکر عمر سے ان کیا تعلق صاحبان ہے؟ حکومت کے لیے فرمایا جو محمد صلی اللہ بھائی علیہ وسلم کے بعد آئیں بھائی گے۔ صاحب آپ کو بہت ٹائم دیا، اب میں آپ رسول کی اللہ کے باتوں کا بعد جواب دوں کون گا. آئے ہیں؟ تھینک یو سر، تھینک یو سر. اب میں آپ کے جو نکات آپ نے اٹھائے ان کا آپ جواب دوں گا بھاگنے اگلے کے ہفتے، سوا کوئی راستہ ہی نیکسٹ ویک، نہیں ہے۔ نیکسٹ ویک، آپ نیکسٹ کے ویک. بھاگنے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، آپ کے مذہب اوکے کی ضرورت ہے نا، تو تھینک یو گفتگو تھینک یو. تفصیلی بدتمیزی آپ کو آج آتی ہے، کے ہمیں جواب پتہ ہے آپ لوگوں کو بدتمیزی خوب آتی ہے. پہلی بات ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حکومت نہیں ملی ہے. تو میں نے آپ کو احادیث یہی دکھائے ہیں کہ وعدہ ان سے ہے کہ آپ کے امام، آپ کے فرزند 12ویں امام کو حکومت ملے گی. وعدہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ آپ کا فرزند آئے گا، ان کو پوری دنیا پہ حکومت ملے گی. ٹھیک ہے نا، وہ روایت ہم نے دکھا دی آپ کو. تو اگر آپ کہہ دیں کہ ان کو ہمارے بہت سارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو پوری زندگی کی پوری زمین کی حکومت نہیں ملی ہے، بات آپ کی صحیح ہے، ان کو پوری زمین کی حکومت نہیں ملی ہے، لیکن ان سے وعدہ جو ہے یہی ہے کہ وہ ان کے فرزند اس آیہ کے مصداق ہیں. اور اس کا جو ہے، اس کا جواب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہمارے احادیث میں ہے. میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث سے دکھاؤں گا کہ تفسیر قمی میں جو سب روائی تفسیر ہے، اس میں یہ تفسیر قمی ہے، جلد نمبر 1، چھاپ اصل میں چھاپ نجف اشرف قم میں اس کو دوبارہ ریپرنٹ کیا. یہاں پر وَأَمَّا تَعْوِيلُهُ بَعْدَ مَا تَعْوِيلُهُ بَعْدَ تنزیلہ، تنزیل کے بعد اس کا یہ جو ہے، اس کا آیا ایک ایسا آیا ہے جو اس وقت تنزیل کے وقت اس کا مصداق نہیں ہے، تنزیل کے بعد آئندہ میں جا کر یہ آیا جو ہے اس کا اللہ کا وعدہ ہے. التي حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من غصب آل محمد عليه وسلم حقهم وما وعدهم الله به من النصر على أعدائهم وما أخبر الله به من أخبار الإمام الحجة وخروجه وإخبار الرجعة والصاعة في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا نَزَلَتْ فِي الْإِمَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَقَوْلُهُ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ومثله كثير مما تعويله بعد التنزيل. ایسی باتیں ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے، اور شیعوں کا عقیدہ یہ بھی ہے رجعت میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے رجعت میں ہمارا عقیدہ ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو حکومت نہیں ملی. یہ ایک جہال والی بات، جاہلوں والی بات کر رہے ہیں. پھر آپ نے وہ کہا کہ دیکھیں وہ ایسی چیزوں کا ذکر کیا جن کا آئے استخلاف سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ شیعہ کتب میں یہ موجود ہے کہ میں نے، جابر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ 12 امام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہیں، تو ان کا نام تھا. تو یہ 12 پھر آپ کے امام 13 ہو جائیں گے، پھر آپ کے امام 13 ہو جائیں گے کیونکہ علی علیہ السلام حضرت زہرا علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے. کیا یہ کہہ دو وہ امام ہی نہیں ہے؟ پر یہ تو شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. تو آپ جو ہے میرے بھائی میرے عزیز، آپ جو ہے عربی زبان کے اسالیب سے، عربی زبان کے اسالیب سخن سے، ان کے گفتگو کے طریقے سے غافل ہیں. میرے بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے، اس کو تغلیب کہتے ہیں. تغلیب کس چیز کا نام ہے؟ تغلیب قرآن مجید میں عرب زبان میں بہت ہی کثرت کے ساتھ موجود ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، تالیف محمد بن عبداللہ الزرکشی، جزء 43، چھاپ دار التراث. یہاں پر صفحہ نمبر 302 میں تبلیغ، صفحہ نمبر 302 میں تغلیب کا ذکر ہے. تغلیب کس کو بولتے ہیں؟ حقیقت اعطاء الشیء حکم غیرہ. تغلیب اس کو بولتے ہیں کہ ایک چیز کو جو اس گروہ میں سے نہیں ہے اس کو دوسرے کا حکم دے دیتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کا قول قرآن مجید میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو
سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس, حالانکہ ملک میں سے ہے ہی نہیں, ابلیس تو جن تھا. تو یہ کس لیے ملائکہ سے جب کہا, تو اس لیے کہ یہاں پہ تغلیب کا ذکر ہے, کیونکہ ابلیس ملائکہ کا ہم نشین, ان کا ساتھی تھا, ان کے ساتھ رہتا تھا, ان کے ساتھ عبادت کرتا تھا. تو ملائکہ پر کیا ہے, ابلیس پہ ملک کا اطلاق ہوا ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائی اسی طرح تفسیر کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں جزء اول چھاپ دار الفکر میں ملاحظہ فرمائی, یہاں پر ومنہا التغلیب, حقیقت اور مجاز کے ابواب میں سے جو قرآن مجید میں مستعمل ہے ان میں سے ایک ہے تغلیب, وہ اعطاء الشیء حکم غیرہ ہے. وکانت من القانتین, وکانت من القانتین یہ کس کے لیے, حضرت آسیہ کے لیے یا حضرت مریم کے لیے. ومریم ابنت عمران, مریم قانتین میں سے تھا, مریم قانتین میں سے نہیں تھا, مریم قانتات میں سے تھا. یا آسیہ بنت مزاحم, حضرت معاف کیجیے فرعون کی جو وائف ہے وہ قانتین میں سے نہیں تھی, وہ قانتات میں سے تھی. کانت من القانتین, یہاں پہ تغلیب کہا گیا, مردوں کو عورتوں پہ تغلیب کرایا گیا. اچھا, اس کے مثال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے میرے محترم ناظرین, ملاحظہ فرمائیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تغلیب کے امثلہ قرآن مجید فرقان حمید میں. بلی مثلا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا آپ لوگ اس وقت حاضر تھے وہاں پر جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی. اذ قال لبنیہ, یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا, بیٹے اس کے کئی تھے, 10-12 بیٹے تھے نا. ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک, ہم عبادت کریں گے تیرے رب کی اور تیرے آبا کے رب کی. اب آپ ان کے آبا کون ہیں, ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, ابراہیم اسماعیل اسحاق. اب ابراہیم اور اسحاق جو ہیں یعقوب کے آبا ہیں, لیکن اسماعیل نہیں ہے. اسماعیل کو کیوں کہا گیا, یہاں پہ تغلیب ہے, ٹھیک ہے نا. اسحاق ایک, اسماعیل ایک شخص ہے, ابراہیم اور اسحاق دو ہیں. ان پر بھی حالانکہ اس کا باپ نہیں, اس کے باپ ہونے کا حکم دیا گیا. قرآن مجید میں حکم ہے, ارشاد ہے, ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ بقرہ میں, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو آپ کہہ دو کہ ابلیس ملک تھا, ابلیس ملک نہیں تھا, یہاں پہ تغلیب ہے. وَلَقَدْ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. ملائکہ سے ہم نے کہا سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. لیکن حالانکہ کیا ہے یہاں پہ تغلیب ہے کہ ابلیس کو ملائکہ سے قرار دیا گیا. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ سورہ مبارکہ اعراف میں, قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. لتعودن في ملتنا کہ کیا ہے, حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے جو اکابر تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب, ہم آپ کو اور وہ لوگ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکالیں گے, مگر یہ کہ تم سب واپس پلٹو ہماری دین میں. اب شعیب علیہ السلام کیا پہلے سے کافر تھے؟ شعیب کیا پہلے سے کافر تھے, مشرک تھے, بت پرست تھے کہ وہ اپنے دین سے توبہ کریں اور واپس کفر کی طرف پلٹ جائیں؟ نہیں, شعیب شروع سے مومن تھے, مسلمان تھے. لیکن یہاں پہ تغلیب ہے کیونکہ ان کے سب اتباع پہلے کافر تھے, اتباع جو ہیں وہ بیچارے مسلمان ہو گئے. تو اس لیے یہاں پہ تغلیب دیا گیا ہے کہ آپ سب واپس پلٹ جاؤ, حالانکہ وہ اس کی واپسی ہی غلط ہے, کیونکہ وہ کبھی کافر تھا ہی نہیں کہ وہ واپس کفر کی طرف پلٹے. یہ کیا ہے, یہ تغلیب کے امثلہ میں سے ہیں. یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. تو یہ آپ نے جو کہا کہ نا کہ جابر نے دیکھا, کہ میں نے دیکھا وہاں 12 ہیں امام جو ہیں, وہ 12 امام وہاں پہ 12 اماموں کے نام ہے, پھر وہ نام بھی بتاتا ہے نا جابر نام بھی بتا دیتا ہے. جابر جو اس حدیث میں نام بھی بتا دیتا ہے, سب سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام بتا دیتا ہے, سب سے پہلے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام بتا دیتا ہے. تو وہ کیا ہے, وہ تغلیب عربی زبان, عربی قواعد اور فصاحت و بلاغت کے ابواب میں سے ایک باب ہے تغلیب. یہ دیکھیں الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, یہاں پہ جزء اول آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا وہ یہ ہے, معاف کیجیے گا, حدیث کا جو حوالہ دیا وہ یہ ہے, حدیث وہ یہ ہے, صفحہ نمبر 532 ہے. جابر کہتا ہے دخلت علی فاطمہ علیہ السلام وبین یدیہا لوح
فيه اسماء الاوصياء من ولدها فعددت 12. میں نے دیکھا وہاں پر ان کے سامنے ایک لوح ہے، ایک ٹیبلٹ ہے، اس میں ان کے اوصیاء کے نام لکھے ہیں، میں نے ان کو گنتی کیا 12 تھے وہ، ان کے آخری جو امام حجت ہیں، ثلاثۃ منہم محمد و ثلاثۃ منہم علی، ان میں سے 3 محمد ہیں 3 علی ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پہ تغلیب ہوئی ہے، جیسے اسماعیل جو ہے نا، اسماعیل یعقوب کے والد نہیں ہیں لیکن والد کہا گیا قرآن میں، تغلیب کی وجہ سے یہاں پہ بھی تغلیب کہا گیا۔ ملاحظہ فرمائی یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ، بھلے صفحہ نمبر 527 میں تفصیل کے ساتھ وہ لوح میں کیا لکھا تھا، وہاں پہ یہ بھی جابر بن عبداللہ سے، جابر بن عبداللہ انصاری سے، اس میں یہ لکھا تھا، بھلے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوح میں یہ لکھا تھا کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے، بھلے جب دنیا سے چلے جائیں گے، بھلے فضلت علی الانبیاء وفضلت وصیک علی الاوصیاء واکرمتک بشبلیک وحسن وحسین، بھلے یہ سب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی ہے، اور بہت سارے مختلف احادیث موجود ہیں اس میں ہے سب سے پہلے میں نے آپ کے وصی کو سب اوصیاء پہ میں نے سبقت دی، اور اس کے بعد اس کے 2 بیٹے امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے وہ یا کتاب اکمال الدین میں، کتاب تبصرہ من الحیرہ میں شیخ صدوق صاحب کے والد کے کتاب ہے، اور اسی طرح کتاب کافی میں یہ حدیث بہت مشہور معروف ہے، تو اس میں سب سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ہے کہ لتفرق عنی جندی، کہ مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے غلط کام کیے ہیں، اگر میں ان کی غلطیوں کی تصحیح کر دوں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، میری جند، میری لشکر جو ہے مجھ سے متفرق ہو جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا، اس لیے میں نہیں کر سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے میرے عزیز، یہ کتاب بخاری ہے، کتاب البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 50 میں، حدیث نمبر 125 میں، بلکہ 126 میں، ٹھیک ہے نا، کہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا عائشہ لولا قومک حدیث احدهم بکفر لنقضت الکعبہ، اے عائشہ اگر تیرے قوم حدیث العہد بالکفر نہ ہوتے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی تو کل تک یہ تو کافر تھے، میں کعبہ کو گرا دیتا، فجعلت لها بابین، میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازے سے لوگ آتے، اس دروازے سے لوگ خارج ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان لڑتے بھی نہیں تھے، سب مسلمان تھے، وہ کہتے ہیں لیکن کیونکہ ان کی ابھی کافر تھے، ابھی مسلمان ہوئے، تو میں ان سے کیا کرتا ہوں، ان سے تقیہ کرتا ہوں، ان کی وجہ سے، کیونکہ قریب العہد بالکفر ہیں، میں کعبہ کو نہیں گراتا کیونکہ برداشت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب اگر وہ کر سکتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ہم کبھی ادعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو پوری دنیا کی خلاف حکومت دی تھی ان کی حیات میں، اور ابو بکر عمر کو بھی پوری زمین کی حکومت نہیں ملی تھی، ان امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکومت ملی تھی، لیکن اکثر صحابہ نے ان کے خلاف بغاوت کیا تھا اور بدبختی کی تھی، وہ سب جانتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کے نکات کا میں نے جواب دے دیا، اب کوئی نقطہ نہیں بچا۔ اب لے کے آتے ہیں، ہمارے پاس کچھ احبہ ہیں جو میں دیکھوں کہ کس کی باری ہے، باری کس کی ہے۔